اور یہ اس وقت کے خصوصی مناظر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین ایک مرتبہ پھر یہاں پہ پہنچے ہیں عمران خان کو جو ہے ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے اور ان کا علاج کے حوالے سے، جو حکومت نے کہا ہے کہ 24-25 فروری کو عمران خان کو جو ہے اڈیالہ سے کسی بھی ہاسپٹل میں لے جا کر ان کا پروسیس جو ہے وہ مکمل کروایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف آج سوموار کے دن یہاں پہ پہنچ چکی ہے اور یہ اس وقت دھرنا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیٹ کے باہر دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اشارہ دستور کی جو خصوصی صورتحال ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، قیدیوں والی گاڑیاں ہیں، خاردار تاریں ہیں، پولیس کی بھاری نفری ہے اور یہ ساری صورتحال اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بن چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان یہاں پہ عدالت کے اندر موجود ہیں۔ اہم ترین کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ جیسے ہی اہم ترین کیس کی سماعت ختم ہوگی اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ یہاں پہ پہنچے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب بھی یہاں پہنچے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر تک یہاں پہ جو ہے محمود خان اچکزئی اور سہیل افریدی بھی یہاں پہ پہنچنے والے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہنچیں گے اور یہاں پہ وہ دھرنا دیا جائے گا اور دھرنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھرنا آج جاری رہے گا اور ہر روز جاری رہے گا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، ان کی جو صحت کے حوالے سے ایکسیس ہے وہ ان تک نہیں دی جاتی، تب تک یہ دھرنے جاری رہیں گے۔ یہ اسپیشلی مناظر ہیں، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر۔ دوسری طرف بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور تھوڑی دیر تک سہیل افریدی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس دھرنے کو جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، عمران خان کی دیگر بہنیں جو ہیں وہ بھی اس دھرنے کو جو ہے وہ جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ اس وقت کے خصوصی مناظر۔ جی آقا صاحب بتائیے گا، ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کی چوکھٹ دہلیز پہ یہاں پہ نیچے بیٹھے ہیں، دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، کیا امیدیں لے کر آئے ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو پورا پاکستان اور ساری دنیا جانتی ہے اس وقت پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رول آف لا بالکل انکا ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ عدلیہ اور اعلیٰ عدلیہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں، اپنی مظلومیت کی آواز اٹھاتے ہیں، اپنے حق کے لیے بولتے ہیں۔ یہاں آئے ہیں، اب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور باقی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو باقاعدہ جانا چاہیے اور باقی قیدیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا بیماریوں میں کیا حال ہوتا ہے۔ سب زیادہ حامد رضا جی، سب زیادہ حامد رضا ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، فردوس عمر بھی ہیں، صاحب صاحب ہیں، فردوس بھی ایم پی ہیں، فیصل آباد میں اور لوگ بھی ہیں، بہت سے لطیف چترالی صاحب ہیں، میرے اپنے دوست مسنگ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آئے ہیں آواز اٹھانے کے لیے تاکہ یہ ظلم کے ساتھ لوگ یوز ٹو نہ ہو جائیں، اعتراض کریں۔ زندگی کی نشانی اعتراض کرنا، ظلم کے خلاف بولنا۔ یہاں یہ جو عادل کا سب سے بڑا یہ بلڈنگ ہے اور مرکز ہے، وہاں آئے ہیں اس زنجیر عادل کو ہلانے کے لیے کہ جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ اس ملک کے اندر بہت زیادہ لا قانونیت ہو چکی ہے اور یہ ملک جنگل بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سارا جب جنگل بنتا چلا جا رہا ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے پھر۔ اس لیے ضروری ہے کہ قیدیوں کے حوالے سے آ جائیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، بیمار ہیں۔ ایک ان کا مسئلہ، اس کو سب سے پہلا مسئلہ یہ انسانی ہے، ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، ان کی فیملی کا مسئلہ ہے۔ خود کہتے ہیں سیاسی نہ بناؤ، تو آپ ان کی فیملی کو لے آؤ نا، دکھاؤ نا، ان کی فیملی کی منشا کے مطابق ان کا علاج کراؤ۔ ایک غیر جانبدار ادارے سے کراؤ، سرکاری جگہ سے نہ کراؤ۔ آپ لے جاؤ ان کو شفا انٹرنیشنل کے اندر، جہاں کا اسپتال، ان کے چیکس کراؤ۔ جب کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، بار سینئر پولیٹیشین کے حوالے سے بھی بعض کی باتیں پتہ چلی ہیں کہ ہم عمران خان کو مروا کے چھوڑیں گے، ایسی باتیں بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ خدا کرے یہ غلط باتیں ہوں، لیکن بالآخر جب ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو، سب کو پتہ چلتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کا ایک غیر جانبدار اچھا پروفیشنل ادارہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں اویلیبل ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہے۔ ان کی فیملی کو آن بورڈ لیں
ان کے اعتماد کے ڈاکٹرز کو بلائیں اور ان کا چیک اپ کرائیں. اس سے پاکستان کے اندر کیا ہو جائے گا, ایک اس وقت جو ایک اضطراب اور بے چینی ہے یہ کم از کم منیمائز ہو جائے گا. لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسئلے پہ مسئلہ کھڑا ہوتا رہے پاکستان کے اندر, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. سیاسی بحران مسائل بحران میں تبدیل ہو گئے, معاشی مشکلات معاشی بحران میں بدل گئی, امن و امان کے مسائل امن و امان کے بحران میں تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اس عدل کی جو دروازے کی زنجیر کو ہلائیں, تاکہ ہمارے جو انصاف کرنے والے ہیں بیدار ہوں, جاگیں, اور جو جینون حق ہے تمام قیدیوں کا بالخصوص عمران خان صاحب کو انہیں ملے اور ان کا علاج ہونا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں اور یہ فری باتیں کرتے ہیں, فلاں نے یہ نہیں کرنے دیا, فلاں نے نہیں کرنے دیا, فلاں نے نہیں کرنے دیا, خود پولیٹیسائز کرتے ہیں خود, اور اس انسانی مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ بنا کر اپنی انا کا مسئلہ بنا کر خراب کرتے ہیں. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھرنا ہے کیونکہ رمضان المبارک بھی ہے, کب تک جاری رہے گا؟ عدالت ٹائم تک جاری رہے گا یا رات تک بیٹھیں گے, افطاری کریں گے یہاں پہ؟ یہ دیکھیں ابھی تو ہے, ابھی آئیں سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارا رمضان بھی ہے, یہاں آئیں گے اور اس دروازے پر دستک دیتے رہیں گے. یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے, انسانی حق ہے, اور سویلائز دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے. ہمارے پاس تو گولی نہیں ہے, توپ نہیں ہے, بندوق نہیں ہے, ڈنڈا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج تک یہی لوگ جو ہیں انہوں نے جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, انہوں نے گولیاں کھائی ہیں, گولیاں ماری نہیں ہیں, انہوں نے پتھر کھائے ہیں, انہوں نے زخمی ہوئے, ڈنڈے کھائے ہیں. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو اڈیالہ وہاں پر اٹھایا, انہوں نے پورے طریقے سے سفید لباس میں لوگ نے مارا ہے آپ لوگوں کو. اب صافی ہیں, آپ کی آواز ہی ختم ہو رہی ہے, پیکا کے تحت. اب وہ نہیں چاہتے آپ دیکھیں, وہ چاہتے ہیں آپ اندھے بن جائیں, بہرے بن جائیں, گنگے بن جائیں. بولے ہی نہیں نا, پورا پاکستان قبرستان بن جائے. ہم اس کو قبرستان نہیں بننے دیں گے, ہم بولتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, فریاد بلند کرتے رہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, اللہ تعالیٰ چھٹے پارے کا جو پہلی آیت ہے نا, اس کا ایک جملہ یہ ہے, پہلی آیت ہے کہ خداوند متعال پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو بلند آواز میں برا بلا کہے مگر مظلوم. یعنی خدا پسند کرتا ہے کہ مظلوم اٹھے, ظالم کے خلاف بلند آواز میں فریاد بلند کرے, اسے برا بلا کہے. لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ابھی تو ہم آئے ہیں, دستک دے رہے ہیں کہ ان ظالموں نے, ان قاتلوں نے, ان وحشی اور درندوں نے ہمارے وطن کو جنگل بنا رکھا ہے. اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو, رول آف لا کہاں سے شروع ہوگا؟ یہی سے ہوگا نا. یہ انشور کریں گے نا کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جو انلیگل کام کر رہا ہے اس کا راستہ روکا جائے. تو ہم اس لیے یہاں ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ خصوصی مناظر ہیں, آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین دیگر اب تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کے مناظر ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ ہے, اور ان کے دروازے کے اوپر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ نیچے زمین پر بیٹھ کے اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں. اور اس وقت یہ دھرنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جب تک ملاقاتیں نہیں ہوتی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. اسپیشلی مناظر خصوصی مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں.